السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں شعیب احسن۔ ناظرین، چائنیز پریزیڈنٹ نے اپنی آرمی کو تیار رہنے کا کہا ہے اور دوسری جانب انڈیا نے بھی اپنی نیشنل سیکورٹی کا اجلاس بلا لیا ہے، جس میں ان کے تینوں مسلح افواج کے سربراہان، ان کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر اجیت ڈوول اور انٹیلیجنس ایجنسی کے سربراہ جو ہیں وہ شامل ہیں۔ ان کا اجلاس بلایا ہے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ جو انڈیا اور چائنا کے درمیان ٹینشن جو انکریز ہوتی جا رہی ہے، اس کی آخر وجہ کیا ہے۔ مزید جانے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ ناظرین، آخر اس سب کی وجہ کیا ہے؟ اس سب کی وجہ یہ ہے کہ چائنا نے اپنی فوج کو لداخ کے علاقے میں داخل کر دیا ہے۔ یہ لداخ کا جو علاقہ ہے یہ کشمیر سے آگے ہے، جو کشمیر، آزاد کشمیر اور مقبوضہ کشمیر ہے، اس سے آگے سے شروع ہو جاتا ہے۔ یہ دنیا کے بلند ترین بارڈر میں سے ایک ہے۔ جس طرح پاکستان اور انڈیا کے درمیان بارڈر کو LOC کہتے ہیں، لائن آف کنٹرول، اسی طرح انڈیا اور چائنا کے درمیان جو بارڈر ہے اس کو LAC کہتے ہیں، LAC لائن آف ایکچوئل کنٹرول۔ یہ انڈیا اور چائنا کے درمیان ایک ایگریمنٹ ہوا تھا جس کے مطابق یہ تھا کہ کوئی بھی فریق، نہ چائنا اور نہ انڈیا، کوئی بھی فریق اس لائن آف ایکچوئل کنٹرول کی جو وائلیشن ہے وہ نہیں کرے گا۔ اگر کوئی وائلیشن کرے گا تو اس کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ یہ معاہدہ عالمی معاہدہ قرار پایا۔ اس کی متعدد بار وائلیشن ہوئی لیکن کوئی بڑی جنگ کی شکل یا کوئی بڑے حادثے کی شکل اختیار اس نے نہیں کی۔ اب آخر کیا وجہ ہے کہ اب یہ معاہدہ اور اب یہ معاملہ جو ہے شدت اختیار کر رہا ہے؟ انڈیا نے دوسرے ملکوں کے معاملات میں انٹرفیئر کرنا بہت زیادہ بڑھا دیا ہے۔ انڈیا نے نیپال میں بھی کچھ جگہ پہ قبضہ کیا ہوا ہے اور یہ جو علاقہ لداخ کا ہے یہ انڈیا کے کنٹرول میں ہے۔ چائنا یہ کلیم کرتا ہے کہ یہ علاقہ جو ہے یہ ہمارا ہے، اس پہ انڈیا نے قبضہ کیا ہوا ہے اور ہمیں یہ علاقہ واپس چاہیے۔ لیکن ان کے جو ایگریمنٹ کے روح سے چائنا نے اس پہ جو ایگریمنٹ سائن کیا ہوا ہے اس کی چائنا پاسداری ہمیشہ سے کرتا آیا ہے، لیکن انڈیا نے ہمیشہ سے اس کی پاسداری نہیں کی۔ اب بات کیا ہوئی ہے؟ بات یہ ہوئی ہے کہ چائنا کو پتہ چلا ہے کہ انڈیا نے اس علاقے میں اپنا اثر و رسوخ بڑھانے کے لیے وہاں پہ روڈز وغیرہ کی کنسٹرکشن اور ایئر بیس ٹائپ بنانے کی کوشش کی ہے اور اس ایئر بیس پر وہ امریکہ کو لا کے بٹھانا چاہتا ہے۔ دیکھیں، چائنا اور امریکہ دو سپر پاور ہیں اور دونوں ایک دوسرے کے کمپیٹیٹر ہیں، دونوں کبھی بھی ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے۔ تو چائنا یہ کبھی نہیں چاہے گا کہ اس کے سر کے اوپر، دنیا کے بلند ترین بارڈر کے اوپر آ کے امریکہ اپنا ایئر بیس بنائے یا امریکہ کی ایئر فورس یا امریکہ کا کوئی بھی فوجی آ کے بیٹھے، جس سے امریکہ اس خطے میں اور چائنا کے اوپر جو ہے وہ حاوی رہے یا اس خطے پہ نظر رکھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو اس چیز کو بھاپتے ہوئے چائنا نے سخت ایکشن دیتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ اس طرح کی سرد جنگ اور اس طرح کے معاملات سے دور رہے۔ یہ چائنا کا اور یہ چائنا کا ایک پرسنل معاملہ ہے اور انڈیا کے ساتھ ہے اس کا معاملہ، اس سے امریکہ دور رہے۔ لیکن اس کے باوجود ایلس ویلز جو ان کی سینٹرل ایشیا اور ساؤتھ ایشیا کی جو نمائندہ خصوصی ہے، اس نے بہت سٹرونگ ایکشن دیا ہے کہ یہ چائنا جو ہے یہ جارحیت کر رہا ہے، یہ چائنا جو ہے یہ غلط کام کر رہا ہے۔ آپ کے سامنے ہے کہ ابھی تک وہاں پہ کوئی اس طرح کی وائلیشن یا جنگ نہیں ہوئی، ابھی تک وہاں پہ کوئی جنگ نہیں ہوئی، لیکن امریکہ نے اس طرح کا سٹرونگ ری ایکشن دیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ LOC پر، لائن آف کنٹرول پر، جو پاکستان اور انڈیا کے درمیان ہے، وہاں پہ ڈیلی بیسس پہ کشمیری شہید ہوتے ہیں، وہاں پہ ڈیلی بیسس پہ انڈین آرمی کی جارحیت کی نشانہ جو ہے وہ آبادی بن رہی ہے، وہاں پہ ڈیلی بیسس پہ فائرنگ ہوتی ہے، لیکن کوئی بھی امریکہ کی طرف سے بیان نہیں آتا۔ پاکستان باقاعدہ اس کی ویڈیوز بنا کے، پاکستان باقاعدہ اس کے رپورٹس بنا کے امریکہ کو پیش کرتا رہا ہے، عالمی دنیا کو پیش کرتا رہا ہے، لیکن کبھی بھی کسی نے اس پر کوئی بھی کمنٹ نہیں کیا، کبھی بھی کسی نے اس طرح کا ری ایکشن نہیں دیا۔ باقاعدہ امریکن ٹیم اور یورپین ٹیم جو آ کے وزٹ کرتی رہی ہیں LOC کا، ہمارے کنٹری کے جو آرمی چیف ہیں جنرل باجوہ اور ISPR ان کو وزٹ کرواتے رہے ہیں اور ان کو بارڈر کی سچویشن کا بتاتے رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کا کوئی بھی ری ایکشن نہیں آیا۔ اس کی وجہ کیا؟ کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی انڈیا کے ساتھ ایک انویسٹمنٹ ہے اور اب وہ ایک بزنس کر رہے ہیں۔ اب چائنا کو یہ ہے کہ چائنا اور امریکہ کے درمیان ایک وار اینڈ ٹریڈ ہے، ایک ان کی تجارت کی جنگ ہے کہ کون ہے سپر پاور اور اگلے 10 سال کے دوران یا اگلے 20 سال کے دوران کون زیادہ کامیاب رہے گا، کس کی انویسٹمنٹ زیادہ ہوگی، کون زیادہ کامیاب ہوگا، کون امپورٹ ایکسپورٹ کس کی زیادہ ہوگی۔ یہ چیزیں
چائنا بھی دیکھ رہا ہے, امریکہ بھی دیکھ رہا ہے. امریکہ اس خطے میں اپنا اثر و رسوخ رکھنا چاہ رہا ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ امریکہ اب یہاں سے افغانستان سے نکلنا کے لیے مجبور ہے. امریکہ کے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے یہاں سے نکلنے کے علاوہ, لیکن وہ اس خطے میں اپنے قدم رکھنا چاہتا ہے, اور اس کے لیے اس نے استعمال کیا انڈیا کو, اور انڈیا کے اس علاقے کو ایئر بیس بنانے کی کوشش کی, جس پر چائنا نے بانپ لیا اس کو, اور چائنا نے اسٹرانگ ریئیکشن دیا ہے. اب انڈیا کیا کرنا چاہ رہا ہے؟ امریکہ اور انڈیا دونوں نہیں چاہ رہے کہ سی پیک کمپلیٹ ہو. سی پیک کمپلیٹ ہوگا تو چائنا کی ظاہر ہے کہ انویسٹمنٹ بڑھے گی, چائنا ترقی کرے گا, چائنا کی جو معیشت ہے وہ اسٹرانگ ہوگی. تو امریکہ کبھی یہ چاہے گا کہ سی پیک کنٹرول جو سی پیک ہے وہ بنے, نہ ہی انڈیا یہ چاہے گا کہ سی پیک بنے. تو انہوں نے کہا کہ ہم ڈائریکٹلی چائنا کو تو کچھ نہیں کر سکتے, تو انہوں نے انڈیا کو اس لیے ٹرین کیا کہ آپ لوگ سی پیک کو نقصان پہنچانے کے لیے گلگت بلتستان کا جو ہے وہ شوشہ وہ چھوڑ دیں. انہوں نے کیا, انڈیا کی طرف سے یہ بیان آیا کہ جی گلگت اور جو کشمیر ہے یہ ہمارے علاقے ہیں, یہاں پہ پاکستان جو ہے وہ ڈیم کنسٹرکٹ نہیں کر سکتا, یہاں پہ پاکستان سی پیک نہیں کنسٹرکٹ کر سکتا, جس پر پاکستان نے بھی اسٹرانگ ریئیکشن دیا. اب پاکستان نے اعلان کیا کہ ہم یہ ڈیم ضرور بنائیں گے, اور وہ گلگت اور کشمیر یہ ہمارے علاقے ہیں, اور مقبوضہ کشمیر بھی ہمارا علاقہ ہے جس پر انڈیا نے جارحیت دکھائی ہوئی ہے اور انڈیا نے قبضہ کیا ہوا ہے, اور کشمیریوں پر نہتے کشمیریوں پر ظلم کر رہا ہے, جس طرح کشمیریوں کو شہید کر رہا ہے. اب دوسری سائڈ پہ دیکھ لیں کہ نیپال ایک روڈ بنا رہا ہے. وہ روڈ 15 سال پہلے شروع کیا گیا تھا, اور 12 سال پہلے اس روڈ کا کچھ حصہ کمپلیٹ ہو گیا تھا, لیکن انڈیا نے اس کے کچھ حصے پہ قبضہ کیا, جس کی وجہ سے وہ روڈ پینڈنگ ہو گیا. اب چائنا کی مدد سے وہ بھی اس ون بیلٹ روڈ کا ایک حصہ ہے. اب چائنا کی مدد سے نیپال نے وہ روڈ دوبارہ سے بنانا شروع کر دیا ہے, اور اس کی سیکیورٹی کے لیے نیپال اپنی فوج کو آگے لے آیا ہے, اور ان کے صدر نے اعلان کیا ہے کہ ہم اپنی فوج کو آگے لے کے آئیں گے اور بتا دیں گے انڈیا کو کہ ہم کیا چیز ہیں. ان کے پیچھے چائنا ہے, چائنا اس کو سپورٹ کر رہا ہے, کیونکہ چائنا نے ایک منصوبہ شروع کیا ہے, وہ اس نے کمپلیٹ کرنا ہے, اس کی بلینز آف ڈالر اس میں انویسٹمنٹ ہے, اور جو بزنس مین ہے اس نے اپنا بزنس مین کو بچانا ہوتا ہے. اب جو پاکستان کو تھریٹ کیا ہے انڈینز نے گلگت کے لیے اور سی پیک کے لیے اور یہ جو دیامر بادشاہ ڈیم ہے اس کے لیے, تو چائنا نے اس پہ موقف اختیار کیا کہ لداخ کے علاقے پر انڈیا کا بھی قبضہ ہے, وہ ہمارا علاقہ ہے, اور وہاں پہ انڈیا بھی روڈ بنا رہا ہے, تو ہم انڈیا کے ہر قسم کے الزام کو مسترد کرتے ہیں. اب امریکہ کیا کر سکتا تھا؟ امریکہ کسی نہ کسی طریقے سے کوئی نہ کوئی پنگا لینے کی کوشش کر رہا تھا. اب امریکہ, اور اسی طرح امریکہ نے دوسری طرف اسرائیل کو استعمال کرنے کی کوشش کی. اسرائیل کے ساتھ چائنا کا ایک ایگریمنٹ ہوا, اسرائیل کا چائنا کی ایک کمپنی کے ساتھ معاہدہ ہو رہا تھا, اور اس کے علاوہ 5G ٹیکنالوجی جو صرف ابھی چائنا نے لانچ کیا ہے اس کا معاہدہ اسرائیل کے ساتھ ہو رہا تھا. جب یہ معاہدے کے لیے نیتن یاہو نے چائنیز پریزیڈنٹ سے ملاقات کی چائنا میں, تو انہوں نے اس کہا کہ ہم اس تعلق کو دیر پا نبھائیں گے اور اس چیز کو آگے بھی لے کے چلیں گے. لیکن جب وہ واپس اپنے کنٹری پہنچے تو پیچھے ہی ان کے پیچھے ہی مائک پومپیو جو کہ نمائندہ خصوصی ہیں امریکہ کے, وہ پہنچ گئے تاکہ نیتن یاہو سے ملے ہیں, اور انہوں نے وہاں پہ امریکہ کے تحفظات کو جو ہے وہ بتایا ہے کہ آپ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک طرف ہمارے تحادی رہیں اور دوسری طرف چائنا کے ساتھ کاروبار کریں اور چائنا کے ساتھ کام کریں. آپ کو ہم میں سے اور چائنا میں سے کسی ایک کو ہی سلیکٹ کرنا ہوگا. تو اس پر ان کے پریشر میں آ کے نیتن یاہو نے وہ جو کنٹریکٹ ہے وہ چائنا کمپنی کو دینے سے انکار کر دیا ہے. 5 ٹیکنالوجی کا کام بھی پینڈنگ ہو گیا ہے. اب انہوں نے نیکسٹ جو ہے وہ کسی اسرائیلی کمپنی کو ہی اس کا کانٹریکٹ دے دیا ہے. اس طرح امریکہ ہر طرح سے ہر ممکن کوشش کر رہا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے چائنا کو وہ ڈی ویلیو کرے, چائنا کی جو معیشت ہے اس کو تباہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. تو چائنا کی بھی اس پہ ایک نظر ہے. چائنیز پریزیڈنٹ نے اس لیے اپنے آرمی کو فرسٹ ٹائم ان ہسٹری تیار رہنے کا حکم دیا ہے کہ کسی بھی ٹائم کسی طرح کا بھی ہنگامہ, کسی طرح کی بھی لڑائی ہو سکتی ہے, اس لیے جنگ کے لیے تیار رہیں. اور اسی لیے انڈیا نے بھی اپنی نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر کی کمیٹی بلائی ہے, جس میں انہوں نے اپنے تینوں مسلح افواج کے سربراہان کو, نیشنل سیکورٹی کے ایڈوائزر کو, اپنے سیکرٹ ایجنسیز کے سربراہان کو بلایا ہے کہ اس معاملے کو دیکھا جائے کہ اس کا کس طرح سے سلوشن نکلتا ہے. اب پاکستان کو اس چیز کا بہت فائدہ ہے. اب دیکھیں انڈیا تینوں طرف سے گھیرا گیا ہے, انڈیا کے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے, انڈیا سوائے سرنڈر کے اور انڈیا کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. انڈیا ایک طرف پاکستانی فوج جو ہے وہ انڈیا کے سر پہ کھڑی ہے, دوسری طرف چائنا کی فوج اس کے سر پہ کھڑی ہے, اور تیسری طرف نیپال نے بھی یہ حکم جاری کر دیا ہے کہ اپنی فوجوں کو ہم آگے لے کے آئیں گے. تو اس طرف انڈیا کے پاس اور کوئی آپشن نہیں. انڈیا صرف اور صرف مدد پہ یقین کر رہا ہے امریکہ کی ابھی تک مدد جو ہے وہ صرف اور صرف باتوں تک ہے.
جب تک امریکہ اپنی فوج کو انڈیا میں لا کر نہیں بٹھا دیتا تب تک کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا. انڈیا یہ دیکھ رہا ہے اور انڈیا کے تجزیہ کرنے والے ہیں وہ بھی اس چیز کو دیکھ رہے ہیں کہ آخر امریکہ کی مدد ہمیں ملے گی یا نہیں ملے گی، چاہے یا ہمیں اس سے نقصان ہی ہوگا. امریکہ نے ہمیشہ جس کے ساتھ بھی کوئی اگریمنٹ کیا ہے اس کو نقصان ہی پہنچایا ہے. پاکستان جس طرح دیکھا ہے آپ نے کہ پاکستان نے کس طرح نقصان، یہ افغانستان والے معاملے میں کتنا نقصان اٹھایا ہے امریکہ کا ساتھ دے کے. اب یہ غلطی دیکھتے ہیں کہ انڈیا کرتا ہے یا نہیں کرتا، یا انڈیا سرنڈر کر دیتا ہے. اگر انڈیا سرنڈر کر دیتا ہے تو انڈیا کے لوگ، انڈیا کی فوج جو بچ جائے گی.